ناظرین، اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی گرفتاری کو لے کے معاملہ شدت اختیار کر چکا ہے، اور اب تو ٹرمپ کے قریبی ساتھی یعنی امریکہ نے، اگر ہم یہ کہیں کہ برطانیہ کو معاشی تباہی کی دھمکی بھی دے دی ہے کہ اگر نیتن یاہو کو گرفتار کیا گیا تو پھر اس کے کانسیکوینسز جو ہیں وہ برطانیہ کو بھگتنا پڑیں گے۔ اس سارے معاملے پہ گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں عالمی امور کے ماہر اور دفاعی تجزیہ کار جناب امتیاز گل صاحب۔ تھینک یو ویری مچ امتیاز گل صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ یہ فرمائیے گا کہ یہ جو معاملہ اتنا شدت اختیار کر گیا ہے، اس پہ آپ کی رائے کیا ہے؟ دیکھیں، جو کچھ نیتن یاہو کے ساتھ بین الاقوامی عدالت انصاف نے کیا ہے، وہ میں سمجھتا ہوں دنیا بھر کے عوام کی اکثریت کی آواز ہے، اور انہیں اس سے بڑی خوشی ہوئی ہے۔ اور اسی وجہ سے اگر آپ غور کریں تو سوائے امریکہ اور ہنگری، جو ایک چھوٹا سا ملک ہے یورپ میں، اگرچہ وہ بھی یورپین یونین کا حصہ ہے، ان کے علاوہ باقی تمام ممالک کی اکثریت نے، غالب اکثریت نے خیر مقدم کیا ہے اس فیصلے کا، اور کہا ہے کہ بین الاقوامی عدالت انصاف جو بھی فیصلہ کرے گی وہ اس فیصلے کی پابندی کریں گے۔ اور یورپین یونین خاص طور پہ، چونکہ اس میں جتنے بھی 27-28 ممالک شامل ہیں، وہاں پہ گزشتہ 100 برسوں سے تقریباً تمام تر حکومتیں وہ گھوم رہی ہیں حقوق انسانی کے ارد گرد۔ وہ حکومتیں قائم ہی ہیں حقوق انسانی اور جمہوری حقوق کی بنیاد پہ، تو لہٰذا ان کے لیے ان تمام اقدامات، اس نسل کشی کی حمایت کرنا تقریباً ناممکن ہے جس کا اسرائیل مرتکب ہوا ہے، اور اسی لیے ہیگ سے، یعنی نیدرلینڈز، لیکن سر، کیا انسانی حقوق کے علم بردار جیتیں گے یا امریکی دبکی کام کر جائے گی؟ اس میں تو دیکھیں ابھی بہت وقت باقی ہے۔ کہ ایک بات تو بڑی واضح ہے کہ اس دنیا میں اسرائیل کا سب سے بڑا حمایتی، سب سے بڑا سہولت کار، سب سے بڑا سرمایہ کار وہ امریکہ ہے۔ اس کا اندازہ آپ اسی سے لگا لیجئے کہ اسرائیل کے قیام سے اب تک، اور خاص طور پہ گزشتہ 30 برسوں کے دوران، اسرائیل کو تقریباً 310 ارب ڈالر امداد، صرف مالی امداد، جو کہ امداد ہوتی ہے گرانٹس کی صورت میں، 310 ارب ڈالر ملے ہیں صرف گزشتہ ایک سال کے دوران، یعنی اکتوبر 2023 سے اکتوبر 2024 تک اسرائیل کو تقریباً 18 ارب ڈالر امریکی امداد کی صورت میں ملے ہیں۔ تو اسی سے آپ اندازہ لگا لیں۔ سر، آپ جیسے خود آپ نے ذکر کیا یورپی یونین کا، تو خاص طور پہ اسکینڈینیوین کنٹری جو دباؤ ڈال رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر نیتن یاہو کی گرفتاری نہ بھی ہو تو مڈل ایسٹ کی سچویشن کو لے کے کیا اسرائیل پہ دباؤ بڑھے گا؟ اس سے کوئی مڈل ایسٹ میں کوئی اسرائیل پہ اس دباؤ کی وجہ سے کوئی ریلیف ملے گا فلسطین میں؟ دیکھیے، اس کا کچھ نہ کچھ نتیجہ تو برآمد ہوگا نا۔ یعنی یورپ میں اکثر ممالک میں بڑے بڑے مظاہرے ہوئے اسرائیل کے خلاف۔ خود امریکہ کے اندر بے شمار یونیورسٹیوں کے کیمپسز پہ مظاہرے ہوئے فلسطینیوں کے حق میں، تو اس کا کوئی نہ کوئی اثر ضرور ہوتا ہے۔ ہاں، البتہ جب تک امریکہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے، مالی امداد بھی دے رہے، جیسے میں نے بتایا کہ تقریباً 18 ارب ڈالر صرف ایک سال کے دوران اس کو ملے۔ اس کے علاوہ اس کو اسلحہ بھی بے شمار فراہم کیا ہے، برطانیہ نے بھی، جرمنی نے بھی۔ اور جرمنی ایک واحد ایسا ملک ہے جس نے کہا ہے کہ ہمارا اسرائیل کے ساتھ ایک بڑا منفرد رشتہ ہے، اور ہم عالمی عدالت انصاف کے وارنٹ گرفتاری برائے نیتن یاہو اس پہ ذرا غور کریں گے۔ یعنی آپ غور اگر کریں تو صرف 2 ممالک ہیں، جرمنی اور امریکہ، جنہوں نے کھل کے مخالفت کی ہے، یا پھر کہا ہے کہ جرمنی۔ لیکن سر، یہاں پہ سوال یہ بھی بڑا اہم ہے کہ چاہے صرف 2 ممالک ہیں، لیکن جتنے مرضی احتجاج ہوئے ہوں، مظاہرے ہوئے ہوں امریکہ میں، ویسٹ میں، لیکن اسرائیل تو اپنی بربریت سے، فسائیت سے باز نہیں آیا۔ اس نے تو غزہ میں وہی بمباری جاری رکھی، اس نے تو بچوں پہ بھی
ظلم و ستم جاری رکھے تو اسرائیل تو اب بھی کہے گا جی آپ جو مرضی کرتے رہو، میں اپنا کام جاری رکھوں گا۔ جی میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ امریکہ جب تک اس کے ساتھ کھڑا رہے گا اسرائیل یہی کام کرتا رہے گا۔ البتہ اسرائیلی رہنماؤں کے لیے یورپی ممالک میں یا افریقی ممالک میں سفر کرنا اب اتنا آسان نہیں ہوگا۔ وہ 10 دفعہ سوچیں گے اس سفر پہ روانہ ہونے سے پہلے۔ یہ جو معاملہ اتنا شدت اختیار کر گیا ہے، اس پہ آپ کی رائے کیا ہے؟ دیکھیں جو کچھ نیتنیاہو کے ساتھ بین الاقوامی عدالت انصاف نے کیا ہے وہ میں سمجھتا ہوں دنیا بھر کے عوام کی اکثریت کی آواز ہے اور انہیں اس سے بڑی خوشی ہوئی ہے۔ اور اسی وجہ سے اگر آپ غور کریں تو سوائے امریکہ اور ہنگری جو ایک چھوٹا سا ملک ہے یورپ میں، اگرچہ وہ بھی یورپین یونین کا حصہ ہے، ان کے علاوہ باقی تمام ممالک کی اکثریت نے، غالب اکثریت نے خیر مقدم کیا ہے اس فیصلے کا اور کہا ہے کہ بین الاقوامی عدالت انصاف جو بھی فیصلہ کرے گی وہ اس فیصلے کی پابندی کریں گے۔ اور یورپین یونین خاص طور پہ چونکہ اس میں جتنے بھی 27-28 ممالک شامل ہیں، وہاں پہ گزشتہ 100 برسوں سے تقریباً تمام تر حکومتیں وہ گھوم رہی ہیں حقوق انسانی کے ارد گرد۔ وہ حکومتیں قائم ہی ہیں حقوق انسانی اور جمہوری حقوق کی بنیاد پہ، تو لہٰذا ان کے لیے ان تمام اقدامات، اس نسل کشی کی حمایت کرنا تقریباً ناممکن ہے جس کا اسرائیل مرتکب ہوا ہے۔ اور اسی لیے ہیگ سے یعنی نیدرلینڈز لیکن سر کیا انسانی حقوق کے علم بردار جیتیں گے یا امریکی دبکی کام کر جائے گی؟ اس میں تو دیکھیں ابھی بہت وقت باقی ہے۔ کہ ایک بات تو بڑی واضح ہے کہ اس دنیا میں اسرائیل کا سب سے بڑا حمایتی، سب سے بڑا سہولت کار، سب سے بڑا سرمایہ کار وہ امریکہ ہے۔ اس کا اندازہ آپ اسی سے لگا لیجئے کہ اسرائیل کے قیام سے اب تک اور خاص طور پہ گزشتہ 30 برسوں کے دوران اسرائیل کو تقریباً 310 ارب ڈالر امداد، صرف مالی امداد جو کہ امداد ہوتی ہے گرانٹس کی صورت میں، 310 ارب ڈالر ملے ہیں صرف گزشتہ ایک سال کے دوران، یعنی اکتوبر 2023 سے اکتوبر 2024 تک اسرائیل کو تقریباً 18 ارب ڈالر امریکی امداد کی صورت میں ملے ہیں۔